معارضہ کی تعریف اور اس کی تقسیم۔ معارضہ کی 3 قسمیں: معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 قسمیں بیان کی۔ شارح اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ غور کریے کہ معارضہ بالقلب، معارضہ بالقلب اس کی مثال جو پیش کر رہے ہیں، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود منہیہ کے اندر اس مثال کو ذکر کیا۔ یہ مثال خود بیان کی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہیہ میں۔ شارح اس کو بھی ذکر کر رہا ہے اور اس پر ایک اور مثال کا اضافہ کر رہا ہے۔ آپ غور کریے، منہیہ میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معارضہ بالمثل۔ معارضہ بالمثل میں کیا تھا؟ معارضہ بالقلب، معارضہ بالقلب میں کیا تھا کہ دونوں کی دلیلیں صورتاً اور مادتاً متحد ہیں۔ دونوں کی دلیلوں کی صورت بھی متحد ہے اور مادہ بھی متحد ہے۔ مولل اول نے جو دلیل پیش کی جو صورت مادہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ معارض نے جو دلیل پیش کی اس کی دلیل کی صورت اور مادہ بھی وہی ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ کہا اس کی مثال جیسے مغالطات عامۃ الورود، مغالطات عامۃ الورود میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ سمجھو مغالطہ ایک دیا جاتا ہے، دعویٰ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کہیں جی عالم قدیم ہے، آپ کے عالم حادث ہے، آپ کہیں آسمان نیلا ہے، آسمان پیلا ہے، آسمان سرخ ہے، کوئی دعویٰ کر لیں، کچھ بھی دعویٰ کر لیں، دعویٰ ہو گیا۔ اب یہ مغالطات کے انداز میں یہ کیا دعویٰ؟ یہ المدعا ثابت ہو، دعویٰ کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ دعویٰ ثابت ہے، یہ دعویٰ ثابت ہے۔ اب دعویٰ آپ نے جو بھی رکھا، بات پہ دھیان دینا، دعویٰ آپ نے جو بھی رکھا، اب اس پر دلیل کے طور پہ آپ نے کہا یہ دعویٰ ثابت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دعویٰ کیا یہ دعویٰ ثابت ہے۔ لو لم یکن المدعا ثابتا لثبت نقیضہ، یہ درست ہے۔ لو لم یکن المدعا ثابتا لثبت نقیضہ، وَإِذَا ثَبَتَ نَقِیضُهُ كَانَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ ثَابِتًا۔ بات پر توجہ دیں، صغرا بنائیں، لو لم یکن المدعا ثابتا لثبت نقیضہ، یہ صغرا۔ اب وَإِذَا ثَبَتَ نَقِیضُهُ لَثَبَتَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ، یہ بات درست ہے۔ جب نقیض اس کی ثابت ہوگی تو کوئی نہ کوئی چیز تو ثابت ہوگی۔ اب حد اوسط گر گئی، لو لم یکن المدعا ثابتا لثبت نقیضہ وَإِذَا ثَبَتَ نَقِیضُهُ كَانَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ ثَابِتًا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو لم یکن المدعا ثابتا لَكَانَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ ثَابِتًا۔ لو لم یکن المدعا ثابتا لَكَانَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ ثَابِتًا۔ سمجھے بات؟ لو لم یکن المدعا ثابتا لَكَانَ شَیْءٌ مِّنَ الْأَشْیَاءِ ثَابِتًا، یہ نتیجہ نکلا۔ اب غور کرنا، اس کی نقیض نکالو متقدمین کے طریقے پر۔ متقدمین کے طریقے پر اس کی نقیض کیا ہے کہ غور کرنا، لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا۔ لو لم یکن المدعا ثابتا جزو اول منفی ہے، سلبی ہے۔ لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا، جزو ثانی کے وہ ایجابی ہے۔ آپ اس کا عکس نقیض نکالیں گے، جزو اول سلبی، جزو اول ایجابی، جزو اول سلبی اور جزو ثانی ایجابی۔ غور کریں، لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا، ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا، ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو، دعویٰ پھر بھی ثابت ہے۔ تم نے کہا لو دعویٰ ہمارا ثابت ہو گیا۔ بات سمجھے؟ اب آپ غور کریں
کہ آپ نے کہا زید قائم، جی اس پہ یہ دلیل پیش کی، جی یہی دلیل وہ زید لیس بقائم پہ پیش کر سکتا ہے، جی جی یہی دلیل وہ امر قائد پیش کر سکتا ہے، جی اور اس کے معارضہ کرنے والا امر لیس بقائد پہ پیش کر سکتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جی۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مغالطہ ہے۔ جی بات ہے جی تو اب جو مستدل ہے اور معلل ہے اس کی دلیل صورت اور مادہ میں اور معارض کی دلیل صورت اور مادہ میں ایک ہے، جی جی کیونکہ اس نے بھی کہا المدعا ثابت، اس نے کہا المدعا ثابت، جی جی اس نے کہا لو لم یکن المدعا ثابتا لکان لثبت نقیضہ وإذا ثبت نقیضہ لکان شیء من الاشیاء ثابتا لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا۔ جی جی ٹھیک ہے، اب اس کا عکس نقیض متقدمین کے طریق پر ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا، بالکل وہی تقریر اس نے کی۔ جی جی اس نے کہا میرا دعویٰ بھی ثابت ہے۔ جی جی بھائی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا دعویٰ ثابت نہیں، جس کی نقیض ثابت ہے، بات ٹھیک کر رہے ہو۔ کہا جب نقیض ثابت ہے تو اس کا، جب نقیض ثابت ہے تو کچھ نہ کچھ تو ثابت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا۔ ٹھیک ہے، لو لم یکن المدعا ثابتا لکان شیء من الاشیاء ثابتا، وہ نقیض اس نے بھی نکال دی، ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا لکان المدعا ثابتا۔ بات سمجھے نہیں؟ تو دونوں کی دلیل کی صورت اور مادہ متحد ہے، یہ ہے معارضہ بالخلق۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، مانا کریں۔ کہا مصنف قدس سرہ نے اس میں جو منقول ہے آپ سے، وہی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اصل میں مصنفین اب بھی لکھتے ہیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، بعض چیزیں کتاب کے اندر آتی ہیں، متن کے اندر آتی ہیں، تو وہ حاشیے میں آپ اس کی وضاحت کر دیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے کہ آپ کی یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو من ہی میں آپ نے لکھا، تو من ہی اصل میں مصدر جعلی ہے، من ہو سے بنا، من ہو ای من المصنف، ٹھیک ہے نا، من ہو، تو اس سے بنا من ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو منقول ہے آپ سے معذب بالقلب پایا جاتا ہے، مغالطات میں عام طور پر وارد ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے دعویٰ ثابت ہے، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو اس کی نقیض ثابت ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے بھئی، مدعا ثابت نہ ہو تو نقیض ثابت ہوگی، اور اس تقدیر پر کہ اس کی نقیض ثابت ہو کوئی نہ کوئی چیز ثابت ہوگی، لازم ہے کہ ان مقدمات سے یہ شرطیہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو کوئی نہ کوئی چیز ثابت ہوگی، یہ نتیجہ آ گیا۔ اب اس کا اکثر متقدمین کے طریق پر اور منعکس ہوگا عکس نقیض کے، عکس سے ایک سے مستوی نہیں، عکس نقیض، ٹھیک ہے نا، عکس نقیض ہے، اس طرح اگر نہ ہو کوئی چیز ثابت ہے، البتہ مدعا ثابت ہے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہو تو جب بھی دعویٰ ہمارا پھر بھی یہ نہیں ہلتا، یہ بالکل ثابت ہے جی، آسمان نہ ہو، زمین نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، زید پھر بھی کھڑا رہے گا، یہ اس قسم کا۔ اب غور کریں کہ شارح کہہ رہے یہ تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہا، تو مصنف نے کیا کہا؟ کما فی المغالطات العامۃ الورود توجد فی المغالطات العامۃ الورود، شارح کہہ رہا ہے کہ یہ توجد فی المغالطات العامۃ الورود کہہ کر اشارہ کر دیا کہ دلائل عقلیہ صرفہ، دلائل عقلیہ محضہ، ان میں یہ نہیں پایا جاتا۔ توجہ ہے آپ غور کریں کیوں نہیں پایا جاتا؟ معارضہ بالقلب دلائل عقلیہ محضہ میں نہیں پایا جاتا، کیوں؟ بات یہ کہ صورت اس کی دلیل کی، صورت آپ کی دلیل کی، یہ تو ٹھیک ہے، مادہ اس کی دلیل کا، العالم متغیر وکل متغیر حادث، اب آپ بھی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس سے کہا فالعالم حادث، آپ فالعالم قدیم کہاں سے لے آئیں گے؟ جب صورتیں دونوں کی ایک ہیں، مادہ بالکل ایک ہے، صورتیں ایک ہیں، مادہ ایک ہے، تو نتیجہ ایک دوسرے کے خلاف کیسے آ سکتا ہے؟ بات ہے ہی، یہ تو مغالطہ تھا، آپ نے نرا کہہ دیا المدعا ثابت، ٹھیک ہے، تو اس لیے مغالطات میں ہو سکتا ہے، دلائل عقلیہ صرفہ ان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں۔ سوال یہ ہے کہ
پہلی بات تو یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا توجد فی المغالطات العامۃ الورود، اشارے کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف مغالطات عامۃ الورود میں تو پایا جاتا ہے، دلائل عقلیہ صرفہ ان کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں پایا جا سکتا، سوال ہے کیوں نہیں پایا جا سکتا معارضہ بالقلب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معارضہ بالقلب میں کیا ہے، صورت ایک ہے مادہ ایک ہے، جب دونوں کی دلیلوں کی صورت ایک ہے مادہ ایک ہے تو نتیجہ ایک دوسرے کی نقیض کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بات سمجھ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن غور کرنا سوال یہ ضرور ہے، اب یہ جو ہم نے جواب دیا اس پر یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تو معارضہ بالقلب کی وضاحت میں کہہ دیا تھا کہ صورت میں اتحاد ہو اور بعض مادہ میں اتحاد، صورت میں اتحاد ہو اور بعض مادہ میں اتحاد ہو، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو اب صورت میں اتحاد ہو اور بعض مادہ میں اتحاد ہو تو ایک دوسرے کے نقیض بطور نتیجہ آ سکتی ہے، بات آئی جی، یہ اعتراض۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، شارع کا مختار یہ ہے کہ صورت میں اتحاد اور جمیع مادہ میں اتحاد، اس لیے شارع کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مغالطات عامۃ الورود میں ہی ہوگا، دلائل عقلیہ صرفہ میں نہیں ہوگا، بات سمجھو نہیں؟ تو یہ شارع کی طرف سے کہا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شارع نے آگے جو مثال پیش کی ہے قیاس فقہی کی، اس میں دلیل صورت میں اتحاد ہے اور جمیع مادہ میں اتحاد نہیں، بعض مادہ میں۔ آپ غور کریں کہ مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء، مسح الرأس یہ سورہ مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء وکل رکن من ارکان الوضوء لا یکفی فیہ اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، توجہ رکھنا، مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء وکل رکن من ارکان الوضوء لا یکفی فیہ اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ رکن من ارکان الوضوء گر گیا، نتیجہ نکلے گا فمسح الرأس لا یکفی فیہ اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، ٹھیک ہو گیا۔ اب شافعی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء، مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء وکل رکن من ارکان الوضوء لا یکفی فیہ لا یقدر بالربع، مسح الرأس رکن من ارکان الوضوء وکل رکن من ارکان الوضوء لا یقدر بالربع، نتیجہ کیا نکلے گا فمسح الرأس لا یقدر بالربع۔ ہم غور کریں کہ یہ لا یقدر بالربع یہ بدلا اس کے مادے کا نہیں بدلا، اس میں تھا لا یکفی فیہ اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، اس میں لا یقدر بالربع مادہ بدلا نہیں، تو پھر اتحاد دونوں کا اتحاد جمیع مادہ میں تو نہ ہوگا، بعض مادہ میں ہوگا، بات سمجھیں؟ تو جب بعض مادہ میں اتحاد ہو تو ذہن میں رکھنا دلائل عقلیہ صرفہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، بات آپ سمجھو نہیں؟ یعنی حاصل گفتگو یہ جو میں نے گفتگو کی اس سب کا حاصل یہ ہے کہ شارع معارضہ بالقلب میں بعض مادہ میں اتحاد کافی مانتا ہے، جب بعض مادہ میں اتحاد کافی مانتا ہے تو پھر کہنا کہ یہ صرف مغالطات عامۃ الورود میں ہوگا، دلائل عقلیہ صرفہ میں نہیں ہوگا، یہ بات مناسب نہیں، مغالطات عامۃ الورود میں ہو دلائل عقلیہ صرفہ میں نہ ہو، یہ تب ہوگا جب کہ جمیع مادہ میں اتحاد کا دعویٰ کیا جائے، جب آپ کا مختار ہے جمیع مادہ میں اتحاد نہیں، بعض مادہ میں اتحاد کافی ہے، بعض مادہ میں اتحاد کافی ہے، تو لہٰذا اب یہ جیسے کہ قیاسات فقہیہ میں پایا جا سکتا ہے ایسے ہی یہ دلائل عقلیہ صرفہ کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے، بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ گفتگو کا پھر سمجھیں، مصنف میر سید صرف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توجد فی المغالطات العامۃ الورود، اس لفظ توجد فی المغالطات سے شارع نے یہ اشارہ لیا، اس نے کہا بھئی اس کا مطلب ہے کہ مغالطات میں پایا جاتا ہے، دلائل عقلیہ صرفہ میں نہیں پایا جاتا، یہ اشارہ لیا۔ میں نے اس کی وضاحت کی دلائل عقلیہ صرفہ میں کیوں نہیں پایا جاتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ صورت متحد ہو، مادہ متحد ہو، اس کا یہاں نتیجہ اور ہو، یہاں نتیجہ اس کے نقیض ہو، یہ بات عقل سے بالا تر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا،
سمجھے بات کو؟ تو یہ اس کی ہم نے توجہ کر دی بھئی دلائل عقلی صرفہ میں کیوں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صورت اور مادہ دونوں میں اتحاد ہے، تو ایک جگہ پر اور نتیجہ ہو، دوسری جگہ پر اس کی نقیض نتیجہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ یہ تب نہیں ہو سکتا جب جمیع مادہ میں اتحاد ہو۔ اگر بعض مادہ میں اتحاد ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کہا تو شارح کی طرف سے توجہ کی گئی کہ نہیں، شارح کا موقف یہ ہے کہ بھئی جمیع بعض مادہ میں اتحاد کافی نہیں ہے، جمیع مادہ میں اتحاد ضروری ہے۔ بات سمجھے؟ یہ توجہ کی ہم نے شارح کی جانب سے، لیکن شارح پر پھر اعتراض ہوگا کہ بھئی یہ توجہ مناسب نہیں ہے، آگے کیا صرف فقہی کی جو مثال پیش کی ہے اس کے اندر تو بعض مادہ میں اتحاد ہے، جمیع میں تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر جمیع مادہ میں اتحاد ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلائل عقلی صرفہ کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن جب آپ کا مختار ہے بعض مادہ میں اتحاد، تو جیسے کہ اساس فقہیہ میں پایا جا سکتا ہے، ایسے دلائل عقلی صرفہ کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے۔ بعض مادہ میں اتحاد کا دعویٰ کرنا، بعض مادہ میں اتحاد کو کافی سمجھنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ دلائل عقلی صرفہ میں نہیں پایا جا سکتا، مغالطات عامۃ الورود میں پایا جائے گا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس گفتگو کے دوران یہ جو انہوں نے مثال پیش کی ہے وہ بھی آگے معنی کریں۔ مصنف کے قول سوجد فی المغالطات میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نہیں پایا جاتا دلائل عقلیہ ماضی کے اندر۔ ٹھیک ہے، ماضی سے مراد ہے یہ خالی ہوں، مغالطہ سے خالی ہوں، اور کبھی پایا جاتا ہے ان قیاسات میں، قیاسات فقہیہ میں بھی، جیسا کہ جب کہے حنفی سر کا مسا رکن ہے ارکان وضو سے تو نہ اکتفا کرے گا اس کا عقل جس پر اطلاق کیا جائے مسا کے، یہ رد کرتے ہوئے شافعیوں کا، جیسے چہرے کا دھونا تو کہے شافعی بطور معارضہ مسا رکن ہے ارکان وضو سے تو نہیں مقدر ہے 7 رکوع کے۔ اب اس نے بھی غسل وجہ پر قیاس کیا تھا، ہم نے بھی غسل وجہ پر قیاس کیا، اسے بھی غسل وجہ پر قیاس کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے غسل وجہ پر قیاس کر کے کہا کہ لا یقدر اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، لا یکفی فی اقل ما یطلق علیہ اسم المسح، اس نے کہا لا یقدر بربع۔ بات سمجھے؟ تو مقیس علیہ دونوں کا ایک ہے، لیکن دلیل کے مادہ میں بعض میں اختلاف، بعض میں فرق ہے۔ لہٰذا جب شارح کا مختار یہ ہے کہ بعض میں اتحاد کافی ہے، تو پھر اب یہ قرار دینا کہ بھئی یہ مغالطات عامۃ الورود میں پایا جائے گا اور دلائل عقلی صرفہ کے اندر نہیں پایا جائے گا، یہ بات مناسب نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اب آگے ہے معارضہ بالمثل، اس میں فقط صورت میں اتحاد ہے، اس میں مادہ میں اتحاد نہیں۔ وہی بات کریں، بر معارضہ بالمثل ہے، جیسے کہ جب کہ مولد عالم محتاج مؤثر کی جانب صغرا، اور ہر محتاج الی المؤثر حادث ہے۔ اب یہ محتاج الی المؤثر حد اوسط نتیجہ کیا نکلے گا؟ عالم حادث، تو عالم حادث ہے۔ یہ ہو گیا کیا؟ یہ ہو گیا معلل کا کہنا۔ اب معارض کیا کہہ رہے ہیں؟ کہے معارض عالم مستغنی ہے مؤثر سے، اس نے جو دلیل پیش کی شکل اول کی ضرب اول، یہ بھی جو دلیل پیش کر شکل اول کی ضرب اول، یہ اتحاد چھوڑی ہے۔ عالم مستغنی مؤثر سے، ہر مستغنی مؤثر قدیم ہے تو عالم قدیم ہے، تو دونوں دلیلیں متحد ہیں صورت میں، کیوں؟ بس ہونے ان دونوں کی ایک ہی ضرب شکل اول سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہ یہ معارضہ بالمثل ہو گیا۔ اب معارضہ بالغیر کی مثال، اور جب کہ معارض مستدل کی دلیل وہی رہنے دو، مستدل کی کیا اقترانی حملی شکل اول کی ضرب اول، کیا اقترانی حملی شکل اول کی ضرب اول۔ اب معارض نے کیا کہا؟ اگر عالم حادث ہوتا البتہ مستغنی نہ ہوتا، لیکن وہ مستغنی ہے، کیا استثناء اتصالی پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حادث نہیں ہے، یہ کیا بنے گا؟ یہ ہوگا معارضہ بالغیر۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تینوں کی مثالیں آگی، معارضہ بالقلب کی، معارضہ بالمثل کی، معارضہ بالغیر کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے دخول غیر سے معنی نہیں ہے، سوال کی اجمالی تفصیل، تفصیل اس اجمال کی ہے، توجہ رکھیں۔ یہ ہے معلل، یہ ہے معارض۔ اب معارض نے معارضہ پیش کر دیا نا، معلل نے اس کے معارضہ کے مقابلہ اور دلیل پیش کی، اس نے پیش کی نا، یہ معلل ہے، یہ معارض نہیں، یہ معلل ہے۔
اب اس نے جو دلیل پیش کی غور کریں اس پر صادق آ رہا ہے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ الدلیل الخصم. جی جی اقامت جس پر اس نے دلیل پیش کی نا اس کے خلاف پر اس نے دلیل پیش کر. جی جی اب معلل اول جو ہے اس کا جو استدلال ہے وہ بھی اب معارضہ کہلا رہا ہے. یہ بھی معارض بن گیا ہے، حالانکہ معارض نہیں، یہ معلل ہے، یہ مستدل ہے. جی تعریف آپ کی دخول غیر سے مانے جی نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ جی جی اس کا شارح نے جواب دیا. اصل جواب یہ کہ یہ اعتراض مصنف پر نہیں ہے. کیوں؟ مصنف کی نظر میں اس مرحلے میں وہ بھی معارض ہے. جی جی پہلے وہ معلل تھا، یہ معارض کے بعد اس نے دلیل پیش کی تو وہ بھی معارض. جی تو جب وہ معرف کا فرد ہے تو تعریف اس پر صادق آنے میں حرج کیا ہے، بلکہ آنی چاہیے. جی جی نہ آتی تو اعتراض ہوتا، آنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جی یہ پہلا جواب. جی ہاں باقی حضرات نے یہ کہا کہ یہ معارض نہیں ہے، جی تو ان کے نزدیک پھر کیا ہوگا کہ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ الدلیل الخصم. خصم سے مراد معلل اول ہے، جی خصم سے مراد مطلق نہیں بلکہ معلل اول. جی اب معلل اول نے جس پہ دلیل پیش کی اس کے خلاف پہ دلیل پیش کرنا، اب معلل اول خود پیش کر رہا ہے تو وہ اپنی دلیل کے خلاف پیش نہیں کر رہا، لہذا اس پہ تعریف صادق نہیں. اور کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی پھر کہا گیا ہے کہ صادق کی تعریف معلل اول کی تعلیم بعد اس کے کہ اس سے معارضہ کرے سائل اور اچھا یہ اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے، جواب اس سے یہ ہے کہ یہ معارضہ ہے، یہ معارضہ ہے. ٹھیک ہے، بنا کرنے اوپر اس کے بنا کرنے اوپر مصنف کے اختیار کے، جیسا کہ قریب آتا ہے کیونکہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اور اگر مان لیا جائے چلے بھائی ہم مصنف کی سے ہٹ کر باقیوں کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں، اور اگر مان لیا جائے اس کا معارضہ نہ ہونا جیسا کہ مختار ہے باقیوں کا، ممکن ہے کہ کہا جائے کہ مراد قسم سے معلل اول ہے جو ثابت کر رہا ہے اپنے دعویٰ کو دلیل کے ساتھ، نہ کہ معارض. معارض مراد نہیں، معلل اول مراد. ٹھیک ہو گیا.